بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر محبت کے ساتھ دل کی گہرائی سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، مگر ہر بہت اچھے کے ساتھ اور اچھا ہو سکتا ہے۔ So we should always strive for the best. So you are better, try to be the best. As-salatu was-salamu alayka ya Rasul Allah. ماشاءاللہ دیکھیے تھوڑی سی آپ نے کوشش کی تو ماحول میں کیسی گرمی آ گئی۔ باہر بارش رحمت ہو رہی ہے پانی کی، وہ بھی ایک رحمت ہے، اور یہاں رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے، سکون نازل ہو رہا ہے، سکینہ نازل ہو رہا ہے، اور درود شریف پڑھنے والے کے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ ایک بشارت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا۔ اب باہر پانی پڑ رہا ہے اور یہاں ہمارے گناہوں پر رحمت کا پانی پڑ رہا ہے، درود شریف کی برکت سے تو دیکھو ہمارے گناہ دھلتے جا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا یہ غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ اب ہم درود بھی پڑھ رہے ہیں اور سلام بھی پڑھ رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ساری باتیں بتا کر انسپائر کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کبھی کبھی گرد پڑ جاتی ہے کچھ گناہوں کی، کچھ حالات زمانہ کی، کچھ گردش زمانہ کی، اور اس کو جھٹکنے کا کام اس طرح کے الفاظ کر دیتے ہیں تو پھر ایک نئی تازگی پیدا ہوتی ہے، اور نصیحت کرنا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اس ایک درود شریف کا ثواب 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی ایک ربائی سے متاثر ہو کر کے، انسپائر ہو کر کے کیا ہے۔ آج کا عنوان ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پوری ربائی تو آپ نے بارہا سنی ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان۔ دیکھو بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے وقت صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، وہ انسان ہی انسان، دونوں انسان نہیں ہے وہاں پر، بلکہ اس میں انسا یعنی ان کے جیسا، انسا یعنی حضور جیسا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسا نہیں انسان، یہاں انسان ہے تو حضور انسان تو ہیں، لیکن انسا انسان نہیں ہے کوئی۔ انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ انسان تو ہے لیکن ان کے جیسا کوئی انسان نہیں ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔
یعنی دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیے کہ جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، استغفار، جو بھی ہم کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس میں چاشنی محبت رسول کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ ایک اور شعر سنیے جو آپ علماء سے اکثر سنتے ہیں، خاص طور سے حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان صاحب اعظمی اس شعر کو اکثر اپنی تقریروں میں برسوں سے پیش فرماتے رہے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور ہمارے علماء نے اتنے برسوں سے اپنے خطابات میں سب سے زیادہ اگر کسی بات پر زور دیا ہے تو وہ محبت رسول ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے بہت پرانا زمانہ یاد آ گیا 1991 کا، جب ہمارے امیر داعی کبیر، امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری، جن کو اس زمانے میں ہم شاکر بھائی بولتے تھے، وہ بھی دور تھا ایک کہ وہ مجھ کو رضوان بھائی بولتے تھے، میں ان کو شاکر بھائی بولتا تھا۔ اور ہم لوگ یہاں، پہلے میں یہاں صرف سننے کے لیے آیا کرتا تھا، وہ بھی لوگ پکڑ کے زبردستی لاتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ڈاکیارڈ روڈ پہ جو ہمارے ایوب بھائی ہیں وہ مجھے کہتے تھے کہ چلو اجتماع میں چلنا ہے، تو میں کہتا تھا میرا سر دکھ رہا ہے، تو وہ کہتے رہے لو گولی دیتا ہوں چلو، تو وہ اس طرح سے وہ لایا کرتے۔ آپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ میں یہ سب بتاتا اس لیے ہوں کہ ان چیزوں سے ہم بھی گزریں۔ جیسے کالج کے اسٹوڈنٹ سے میرا ریپو بہت اچھا جمتا ہے، اس کے کیونکہ میں اس کالج کے دور سے گزرا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کالج میں کیا ہوتا ہے اور اس سے باہر نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کتنا اسٹرگل کرنا ہوتا ہے، دیٹ آلسو آئی نو، سو آئی کین ریلیٹ ٹو دیم ویری ویل ماشاء اللہ۔ حالانکہ میرا کالج کا زمانہ اور آج کے زمانے میں اس لاٹ آف ڈفرینس، بٹ دا بیس ریمینس دا سیم۔ سو گفتگو کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے۔ تو یہاں میں آتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ ون مین آرمی ہے، ون مین شو۔ تلاوت شاکر صاحب کریں، نعت وہی پڑھیں، بیان وہی کریں، پھر اس کے بعد سنت بھی وہی بتائیں، پھر اس کے بعد ذکر بھی وہی کراتے تھے، پھر اس کے بعد دعا بھی شاکر صاحب ہی کراتے تھے، صلاۃ و سلام بھی وہی کرتے تھے، اور پھر مصافحہ بھی وہی کرتے تھے۔ کوئی تیسرا دوسرا نہیں تھا۔ وہ زمانہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ آپ لوگوں کو تھوڑی سی جان لگانی چاہیے نا اس مرکز کو تھوڑا سا آباد اور بھرنے کی۔ چلے آتے ہیں آپ، اچھا ہے، خوشی ہے جو لوگ آتے ہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے معاملہ پرابلم کہ جو آتے ہیں وہی بیچارے سنتے ہیں ڈانٹ، اور جو نہیں آتے ہیں وہ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو میں ڈانٹ نہیں رہا ہوں، میں کچھ بانٹ رہا ہوں۔ کیا بانٹ رہا ہوں؟ اپنے تجربات کے خزانے، اپنے ایکسپیرینس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کس طرح سے آتے تھے اور کس طرح سے لاتے تھے۔ آپ کو یہ جو اس وقت منظر ہے اس کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ اس کو ہم کو کچھ کرنا چاہیے، بھرنا چاہیے اس کو؟ ہاں یا نا، کچھ تو بولیے۔ کیا ہے یہ ہمارا عالمی مرکز ہے نا، تو اس کو کتنی شان سے ہم کو اس پر لوگوں کو کھینچ کے پکڑ، کچھ بھی ارینجمنٹ کر کے، بسوں کا ارینجمنٹ کر کے، گاڑیوں کا ارینجمنٹ کر کے، یا بائک پہ بٹھا کے، جس طرح سے ممکن ہو قافلے بنا کے، ایک سنیچر کا دن جیسے ایک طرح کا ایک ایکٹیویٹی کا دن ہونا چاہیے کہ نہیں آج مرکز پہ چلنا ہے، مرکز کو بھرنا ہے، مرکز کو بھرنا ہے۔ یہ اس جذبے کو پیدا کرو۔ تو آتے تھے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھتے تھے، اور ایک نعت حضرت ہمارے بہت شوق سے اس زمانے میں پڑھتے تھے، کیونکہ آج کے عنوان سے وہ بڑی میچ کرتی ہے، میل کھاتی ہے، اس لیے مجھے یاد آئی۔ تو ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ ہمارا ایک کنونشن ہوا تھا، آل انڈیا مبلغین کا کنونشن، اسی اسماعیل حبیب مسجد میں فرسٹ فلور پہ۔ تو 2-3 دن مبلغین یہاں پورے انڈیا سے آ کر کے یہاں رکے تھے، اور ہم لوگوں نے اپنے تجربات شیئر کیے تھے اور ان سے گفتگو کی تھی۔ اس میں میں نے یہ نعت حضرت کی آواز میں سنائی تھی سب کو۔ تھوڑا سا شوق ہے آوازیں نکالنے کا، تو اس سے مجھے بھی ایک مرتبہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ حج کا موقع تھا، شاید it was 2007 or something, I don't remember exactly.
حضور مفکر اسلام علامہ قمزمہ صاحب اعظمی، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی الحاج فاروق سوداگر درویش صاحب، الحاج صدیق بابلا صاحب، ایسے ہمارا پورا قافلہ تھا اور ہم نے پیدل حج کیا تھا. چل کے گئے تھے مکہ سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے پھر مزدلفہ آ رہے تھے. تو اتنا رش اللہ اکبر کے چلنا مشکل ہو گیا تھا اور علامہ صاحب تھوڑے تھک گئے تھے. تو پھر ہم نے سوچا کہ اتنے سے سیکشن کے لیے کوئی گاڑی علامہ صاحب کے لیے دیکھ لیں. ہم نے کوشش کی لیکن گاڑیاں بھی فل، سب کوئی گاڑی ملنے کو تیار نہیں. تو پھر ایک بس میں ہم کو جگہ ملی. اس نے کہا کہ ما فی مکان، جگہ نہیں ہے بس کے اندر، فوق 5 ریال، اوپر چڑھ کے بیٹھو چھت پہ تو 5 ریال میں لے جاؤں گا. تو ہم لوگ سب اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، سب چڑھ کے اوپر بیٹھ گئے چھت پر. ایسے بھی ہم نے دن دیکھے ہیں ماشاء اللہ. اور اوپر بیٹھنے کے بعد اب لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، ابھی لبیک جاری تھی. تو صدیق بھائی نے علامہ صاحب سے کہا کہ یہ نا سب کی آوازیں اچھی نکالتے ہیں. تو علامہ صاحب نے کہا میرے عزیز شروع ہو جائیے. تو پھر کچھ نہ کچھ مشہور شخصیات کی آوازیں میں نے نکالی، ان کی اسٹائل میں بیان کیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ اب ہماری بھی ہو جائے. تو اب ان کے سامنے ان کی نقل کرنے کی ہمت کون کرے، تو صرف الحمدللہ کہہ کے میں خاموش ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، یاد رکھیں. مقصد یہ تھا کہ اس میں کچھ ہنسی مذاق کا پہلو نہیں تھا، بلکہ ان کی طرح نقل کر کے خود کچھ بننے کی کوشش کرنا. جیسے نماز کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. ہم جو کچھ کریں وہ حضور کی نقل ہی ہے. سنتوں پر عمل کر رہے ہیں وہ کیا ہے، حضور کی نقل ہی ہے. لیکن نقل آدمی کس کی کرتا ہے؟ 2 طریقے سے آدمی نقل کرتا ہے. یا تو بہت محبت ہوگی تو فالو کرے گا، یا تو مذاق اڑانا ہو تو کرے گا. نقل اڑاتا ہے مذاق اڑانے کے لیے. لیکن ہمارے یہاں جب حضور سے ہم محبت کرتے ہیں تو پہلے جاں کو نثار کرتے ہیں، پھر خزاں کو بہار کرتے ہیں. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ یہ مرکز ہے، مرکز. ہاں یہ سرکمفرنس نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مرکز ہے. پہلے جاں کو نثار کرتے ہیں، پھر خزاں کو بہار کرتے ہیں. نعت پڑھتے ہیں شاہ بطحا کی، کیا حسین کاروبار کرتے ہیں. نعت پڑھتے ہیں شاہ بطحا کی، کیا حسین کاروبار کرتے ہیں. اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں، اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں. تو اس طرح سے میں نے وہ زمانہ دیکھا تھا. امیر سنی دعوت اسلامی اس نعت کو پرٹیکولر جو ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں میں، اس کو بہت بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. تو وہ کیا نعت تھی بتاؤں آپ کو؟ میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے. میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے. جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے. جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے. تجھے ناز حور و قصور پر، مجھے ناز ذکر رسول پر. تجھے ناز حور و قصور پر، مجھے ناز ذکر رسول پر.
تیری خلد کیسی ہے تو بتا، میری خلد تو رسول ہے، تیری خلد کیسی ہے تو بتا، میری خلد کوئی رسول ہے، میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے یہ آرزو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، ہے یہ آرزو جو سرخ رو ملے دو جہان غلام آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں غلام آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے، نہ کسی عشق پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے، میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ تیرے لب پہ انجم بے نوا، تیرے لب پہ انجم بے نوا، کبھی حمد رب جلیل ہے، کبھی نعت پاک رسول ہے، کبھی حمد رب جلیل ہے، کبھی نعت پاک رسول ہے، میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ
زخم تو پھول ہے۔ ہمارے پرانے ساتھی عقیل بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں جو ملاوی میں رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ ملاوی ایک افریقہ کا ایک حصہ ہے، سینٹرل افریقہ کا ایک کنٹری ہے۔ بہت اچھا کام انہوں نے وہاں پر کیا ہے تحریک کا، اور ہزاروں کی تعداد میں مکاتب انہوں نے وہاں پر الحمدللہ حضرت کی نگرانی میں قائم کروائے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ میں بہت دنوں سے آئے ہیں تو ان کا استقبال کرتا ہوں مرکز پر۔ یہ تھوڑا سا دکھا دیں چہرہ اپنا سب کو کہ یہ عقیل بھائی ملاوی سے تشریف لائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہائٹ سے بھی اونچے ہیں اور کام سے بھی اونچے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان کو یہ پرانے دن یاد آ گئے ہوں گے کیونکہ ہمارے کافی پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ جو کلام ابھی میں نے آپ کو سنا ہے، کوئی دھام دھوم نہیں ہے، کوئی جھام جھوم نہیں، کچھ نہیں، سمپل بالکل۔ اس میں اس وقت جو ہم لوگ جو نعت پڑھتے تھے نا، تو یہ سارے مشین کچھ بھی نہیں، یہ اتنا بڑا مائک ہے نا، یہ بھی نہیں، ایک چھوٹا سا ادھر لگانے کو ہوتا تھا، اور ایک چھوٹا سا بیچارہ ٹمٹماٹا ہوا اسپیکر یہاں پہ ہوتا تھا، اس میں بھی آواز کبھی آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی، اور ہم کو اس کی آواز بڑھانے کی بھی نہ آج بھی پرمیشن نہیں ہے، اس دن بھی نہیں تھی کہ کوئی آواز کم ہو تو ذرا بڑھا لو، نہیں۔ تو اسی حالت میں ہم آگے بڑھتے تھے، اور اس وقت سب سے پہلے میری ایک نعت کی کیسٹ، اس وقت کیسٹس کا زمانہ تھا، ٹیپ ریکارڈرز تھے۔ آپ کو یقین آئے گا کہ کوئی اسٹوڈیو نہیں، کوئی مکسنگ نہیں، کوئی پروسیسنگ نہیں، کچھ نہیں۔ واکمن ہوتا تھا نا جو چھوٹا سا، جو کان میں لگا کے سنتے تھے، اس پہ میں نے ایک چائے کی دکان میں بیٹھ کے بینڈی بازار کے ناکے پہ پوری سی ڈی وہ کیسٹ ریکارڈ کی تھی، چمن مدینہ نام تھا اس کا، اس کو بھی لوگوں نے خریدا اور سنا تھا۔ تو اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ اخلاص ہوتا ہے۔ اب باقی آپ کتنا بھی ڈیکوریٹ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن نیکیوں کی اصل بھی اخلاص میں ہی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر آپ اخلاص سے پڑھو اور مائک نہ بھی ہونا تب بھی وہ آواز پہنچی جاتی ہے، کیونکہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم کو وہ پرانے دن ری وزٹ کرنے چاہیے، وہاں ہم کو پلٹنا چاہیے کہ ہم کہاں سے نکلے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ابھی کا چھوٹا سا بچہ بھی بغیر ایکو مشین کے پڑھنے کو تیار نہیں ہے، مائک ہاتھ میں نہیں پکڑتے ہیں، اگر یہ نہیں ہو تو یہ کیا ہے، یہ سب چھوڑیے، یہ سب۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کی عادت بنانے کی ضرورت نہیں، مل گیا تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، آواز تھوڑی بہتر لگنے لگتی ہے، لیکن اس کے غلام بن جانا، ہم تو حضور کے غلام ہیں نا، یہ مشینوں کے غلام ہم کب سے بن گئے؟ تو اس میں کچھ نہ کچھ پھر سے ریولوشن لانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم سب کی، مبلغین کی، ساتھیوں کی، ذمہ داروں کی، زونل نگرانز کی سب کی ذمہ داری۔ یہ تقریر اصل میں نگرانوں کے درمیان ہونی چاہیے تھی اور مبلغین کے، لیکن ایسے موقع نہیں ملتے، جنرلی ہی کر رہا ہوں کہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں سب ماشاءاللہ، سنیں اس پر اور اس پہ غور کریں، اس پر عمل کریں کہ تحریک اس وقت بھی پنپ رہی تھی جب یہ سب نہیں تھا، مادی چیزیں نہیں تھی، لیکن روحانیت تھی۔ اصل چیز کیا ہے؟ روحانیت ہے، اور اس کی جان محبت رسول ہے۔ پھر سے سنو، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے، انسان تو انسان، جانور بھی حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، لیکن کبھی بھی کوئی کام اگر کچھ بھی مسٹیک ہو گئی، کچھ ہو گئی، حضور نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ سست کہا، نہ سخت کہا، ہمیشہ حضور پیار ہی سے بات فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اخلاق، یہ ہے مروت، یہ ہے انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمانہ، اخلاق کریمانہ سب کو گرویدہ کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی سیکھنے کے لیے کہیں آتا ہے، تھوڑی سی مسٹیک کر دے تو ہم گلگلا ہو جاتے ہیں، دوسری بار کہاں آئے گا ہمارے پاس کوئی؟ تو حضور کیسے
برداشت کرتے تھے, تحمل کے ساتھ, حلم کے ساتھ. جیسے ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. حضور منبع ہے علم کا بھی اور حلم کا بھی اور حکمت کا بھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب علم ہوتا ہے نا تو حلم نہیں ہوتا. حلم مطلب برداشت کی طاقت, کہ میں جانتا ہوں سب, آپ کیا جانتے ہیں, بس ہو گیا. وہ علم پھر آپ کو نفع دینے والا نہیں ہوگا. حضور سے بہتر کون جانتا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ فرما کر اللہ نے جن کی تعریف بیان فرمائی کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اس کے بعد جو حضور کا جو معاملہ تھا اپنے صحابہ کے ساتھ یا پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ, وہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک تعلیم ہے, ایک سبق جیسا ہے. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ کا ایک گھر تھا, ایک صحابی کا گھر تھا. انہوں نے ایک اونٹ پالا ہوا تھا اور کھیتی باڑی کے لیے اس اونٹ کو وہ استعمال کرتے تھے. آج بھی آپ جا کر مدینے میں دیکھو تو اونٹوں کے قافلے اور نظر آتے ہیں. اور آج کل ہی میں مدینہ منورہ سے آیا الحمدللہ. آپ سب کو میں نے یاد کیا تھا, سنیچر کا دن ہوتا تھا تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کرتا تھا کہ حضور اس وقت لوگ ہمارے ساتھی سب مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں حاضر ہوں گے, سب کا سلام آپ قبول فرما لیجئے. وہ جو دعا کر رہے ہیں آپ اس پر آپ اپنی آمین کی مہر عطا فرما دیجئے. اس طرح میں نے آپ کی طرف سے وہاں پر پیش کیا ہے الحمدللہ, کیونکہ مرکز سے ہمارا رابطہ, ہم کہیں بھی رہتے ہیں دنیا میں تو وہ جڑا رہتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم سب کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. تو پانی اس پر لاد کے لاتے تھے, کھیتی باڑی میں اونٹ کو استعمال کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ اونٹ جو ہے وہ غصے میں بھر گیا, اور اونٹ ویسے تو بڑا شرمیلا جانور ہے, بہت فرما بردار ہوتا ہے, لیکن جس دن وہ غصے میں آ گیا نا, پھر اس کے بعد اس کے سامنے کوئی جانے کی ہمت نہیں کر سکتا. وہ پھر کاٹ بھی لے گا اور چڑھ دوڑے گا بدن پر, جو چاہے کرے گا, پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے. اب یہ ہوا کہ ان کا اونٹ جب وہ سرکش ہو گیا تو اب وہ کیا کرنا چاہیے, ان کو صحابی کو کیا کرنا چاہیے. آپ سوچیں, صحابہ کا عمل دیکھیے اور ان کا یقین دیکھیے کہ کچھ بھی پرابلم ہوتا تھا تو حضور کی بارگاہ میں آتے تھے. حالانکہ عام سینس جو بنتا ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی اونٹوں کے مالک تو ہم ہیں, تو ہم جانتے ہیں کہ اونٹوں کو کیسے قابو میں کرنا چاہیے, تب اس کے لیے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں کیوں جائیں. تو نہیں, لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. یہ تھا صحابیوں کا عقیدہ کہ کچھ بھی تکلیف ہو سرکار کرم فرما دیں گے. تو وہ آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اور اس کہنے لگے حضور یہ اونٹ سرکش ہو گیا ہے, ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتا, کسی کو اپنے پاس بھی آنے نہیں دیتا, تو آپ کچھ کرم فرمائے. اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا کہ اونٹ کا معاملہ ہے تو میں کیا کروں, میں تو اللہ کا رسول ہوں, میں تو قرآن سناؤں گا, باقی کام میں تھوڑی کروں گا. نہیں, حضور نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو میرے ساتھ. اب حضور چلے, یعنی ایسے کام کے لیے بھی حضور جا رہے ہیں. کیسی مثالیں ہمارے سامنے سرکار پیش فرما رہے ہیں. چلے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے گھر پہنچے. اب اس وقت وہ اونٹ ایک کونے میں ایسے دبک کے بیٹھا ہوا تھا, غصے میں تھا لیکن ایسے بیٹھا ہوا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے تو صحابہ نے عرض کیا حضور اس کے قریب نہ جائیں, یہ کبھی حملہ کر دے گا تو تکلیف ہو جائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے, مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اونٹ کی جانب بڑھ گئے اور اس کے بعد جیسے ہی اونٹ نے حضور کو دیکھا وہ دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور سجدے میں گر گیا. بولیے نا محبت سے سبحان اللہ. اونٹ نے کیا کیا, دوڑتا ہوا آیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سجدے میں گر گیا اور اونٹ سیدھا ہو گیا. جو اونٹ سرکش ہو گیا تھا وہ اونٹ سیدھا ہو گیا. اب صحابہ کرام نے معاملہ دیکھا, یہ مشکل تو حل ہو گئی جو انصاری صحابی کی تھی کہ اونٹ ٹیڑھا ہو گیا تھا, لیکن اب یہ معاملہ دوسرا رخ اختیار کر گیا. There is another side, flip side to this incident. ہوا کہ صحابہ کرام, صحابہ کا عشق رسول تو کیا کہنا, سبحان اللہ. بات اسی کی ہو رہی ہے, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہی ہے, اللہ اکبر. اب صحابہ کے جو دل مچل گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ادب سے کہتے ہیں حضور یہ اونٹ تو جانور ہے
اور اس میں اتنی تعظیم کا جذبہ ہے آپ کی تعظیم کا کہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، اور ہم تو انسان ہیں، تو آپ کے جتنے احسانات ہم پر ہیں اتنے تو کسی پر نہیں ہیں. ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم آپ کی تعظیم کے لیے سجدہ کریں. عرض کیا حضور کی بارگاہ میں انہوں نے کہ ہمارا تو حق زیادہ جانور سجدہ کر رہا ہے آپ کو، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم آپ کی خدمت میں اس طرح کا سجدہ ادا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ انسان کو سجدہ کرے. اگر انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا حق بہت زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو سمجھا دیا، کیونکہ سجدوں کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، وہ علماء آپ کو سمجھائیں گے. سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، اس کے احکام بھی جو ہیں وہ علماء سے پوچھ کر ہی کرنے چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں کرنی چاہیے. اور سجدہ عبادت تو اللہ کے سوا کسی کو جائز ہی نہیں ہے، وہ تو سیدھے سیدھے جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا اور شرک کی طرف لے جائے گا. لیکن اس سے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تعظیم وہ کر رہا ہے، کون؟ اونٹ کر رہا ہے. تو ہم کرنا چاہیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، کسی انسان کو جائز نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے. اعلیٰ حضرت نے اس منظر کو بہت بہت پیار سے لکھا ہے. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. اس سے پتا چلا کہ دل بہت کچھ کرنا چاہے گا، لیکن کرنا وہی ہے جو محبوب کی رضا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. میں نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو گے تو محبت جو ہے وہ واقعی محبت ہوگی. اور اگر میری محبت میں اپنی مرضی چلاؤ گے تو پھر وہ محبت صحیح محبت نہیں ہوگی. جیسے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور رسول جو دے دیں وہ لے لو، رسول جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. تو محبت میں کبھی کبھی ہم لوگ بھی محبت میں ایسا کچھ کر جاتے ہیں کہ پھر اس سے شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کیا کر دیا ہم نے. تو اتباع کی وجہ سے محبت میں اور رنگ چڑھتا ہے. حضور کی اتباع کرنے سے محبت میں اور نکھار آتا ہے. یعنی اپنی مرضی سے کرنے سے اچھا ہے کہ حضور نے جیسا کرنے کے لیے فرمایا اس طریقے سے ہم عمل کریں. کیونکہ شریعت سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے ہم شریعت کا حکم مانتے ہوئے حضور کو سجدہ نہیں کرتے، مگر ایسی سلامی پیش کرتے ہیں کہ اس سلامی کو سر کو بھی خبر نہیں ہوتی. ہاں اس سلامی کی سر کو بھی خبر نہیں ہوتی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات یہ ہے کہ اپنے مولا کی ہیبت شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم. جانور حضور کی ولادت کے بعد حضور کی تعظیم تو کرتے تھے، لیکن حضور کی ولادت سے پہلے بھی جانور حضور کی تعظیم کرتے تھے. تو آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ تو حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگایا کرتا تھا. سبحان اللہ، آواز اچھی آنی چاہیے آپ کی. تو ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جگمایا کرتا تھا. جب آپ اس وقت جنگل میں جاتے تو شیر حاضر ہو کر عرض کرتے تھے، اے عبد المطلب ہمارے اوپر سواری کر لیجئے تاکہ نور مصطفیٰ کی خدمت کا شرف ہم کو بھی حاصل ہو جائے. یہ ہے حضور کے نور کی برکتیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بھی جانور بھی حاصل کر رہے ہیں، جنگل کے شیر حاصل کر رہے ہیں. یہ عنوان بہت طویل ہے اور اس کو دیے گئے وقت میں سمیٹنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ ہفتے آپ تشریف لائیں تو میں اس کو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی اس وقت امریکہ میں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری حضرت سے گفتگو ہوئی تھی. حضرت کا سلام میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو حضرت امریکہ سے ابھی کینیڈا فلائی کیے ہیں. کینیڈا میں وینکوور میں وہاں پر تشریف فرما ہے اور وہاں پر ان کے خطابات ہونے والے ہیں.
تو انٹرنیشنل دورے پر حضرت موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر اپنا کام یہاں کرتے رہیں گے، لیکن آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. تو نیکسٹ ویک میں زیادہ سپورٹ امید رکھوں گا آپ کا. جیسے اگر آج جتنے لوگ آئیں، جتنے بھی ہیں، واٹ ایور دا نمبر، آئی ڈونٹ کاؤنٹ اٹ، لیکن اگر ہر آدمی یہ مصمم ارادہ کر لے کہ میں کم سے کم منیمم 5 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آؤں. مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ ارے ہاں کیا ایسا بولے، ایسا بولو، کیسا بولو؟ مشکل ہے نہیں نا؟ 5 کو لانا مشکل ہے؟ میں ریالسٹک ٹارگٹ دے رہا ہوں، مطلب ان ریالسٹک ٹارگٹ نہیں دے رہا ہوں کہ آپ سے میں نہیں ہو پائے گا. اس لیے میں اسکول میں بچوں کو ہوم ورک بھی دیتا تھا نا، میں ان سے کہتا تھا کہ آپ کس دن لا سکتے ہو بتاؤ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کل کے کل لاؤ، اگر آپ کو 4 دن بعد سبمٹ کرنا ہے 4 دن بعد، لیکن 4 دن بعد پھر چاہیے مجھے. آپ چوز کرو کون سی ڈیٹ میں یو کین سبمٹ. تو بچے بھی دھیان سے کرتے تھے اور برابر کر کے لا کے دیتے تھے، ان کو بھی بوجھ نہیں ہوتا تھا اور میرا بھی کام ہو جاتا تھا. تو میں پہ پریشر نہیں کر رہا ہوں، لیکن پریشر محبت رسول کا ضرور ڈالوں گا. بتاؤ نا اللہ کے بندو. تو آئندہ ہفتے ہر آنے والا، آج کا جو بندہ، آج جو بھی آئے، کتنے کم سے کم، یہ زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. بتاؤ پنجتن کے صدقے میں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے؟ 5 انشاءاللہ ہر ایک لائے گا انشاءاللہ. اور دعا میں یاد رکھنا، ایک دم لاسٹ میں مت آنا اللہ کے بندو. بہت اچھے بیانات ہوتے ہیں، ابھی مولانا اکرم صاحب کا بیان ہوا، اس سے پہلے مولانا عبید نجمی صاحب کا بیان ہوا. یہ علماء ہیں ہمارے، نجمی جگمگاتے ستارے ہیں. کبھی مولانا انصار صاحب اتنے اچھے ٹاپک بھی بیان کرتے ہیں، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک دم آرام سے آئیں گے، پھر ہاتھ منہ دھوئیں گے، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے. پھر تو تھوڑا جلدی آئیے نا اللہ کے بندو، تھوڑا جلدی آئیے. کبھی میں ایگزامپل، مطلب غلط ایگزامپل نہیں دینا چاہیے، لیکن اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کام اس سے بچنا چاہیے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. لیکن فلم دیکھنے کے لیے آدمی 5 منٹ پہلے پہنچتا ہے کہ کہیں کوئی شارٹ چھوٹ نہ جائے، اور اجتماع میں سوچتے ہیں جائیں گے، دعا مل گئی تو ہو گیا. یہ ایٹیٹیوڈ چینج کرنا پڑے گا ہم کو. دین ہماری پرائیورٹی ہے، کھانا بھی ہماری پرائیورٹی نہیں ہے. ایک دن نہیں کھاؤ تو حضور کی 3 دن بھوکے رہتے تھے. ایک دن ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھا لو نا اللہ کے بندو، چلے گا نا. تھوڑا لیٹ کھا لینا. بمبئی میں یہاں سب مل جاتا ہے، بعد میں بھی مل جاتا ہے. یہ ایریا ایسا ہے کہ باہر نکلو گے، ہاتھ میں پارسل لے کے نکلو، ٹرین میں بیٹھ کے بھی کھا لو. تو ایک دن کے لیے ایڈجسٹ کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. یعنی میں کوئی آپ کے اوپر ہارش نہیں ہو رہا ہوں کہ آپ سمجھو کہ ظلم کی بات کرتا ہے، ایسا کیوں بولتا ہے یہ. لیکن ایک انسپائر کرنے کے لیے کہ تھوڑی قربانی. دیر از نو گین وداؤٹ پین. کچھ پین کے لیے بغیر کچھ ملے گا نہیں. آپ کمفرٹ زون میں رہو گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس پر بھی میں پورا ایک ٹاپک لے کے بیان کر سکتا ہوں، کمنگ آؤٹ آف دا کمفرٹ زون، اس پہ بھی بیان کر سکتا ہوں. لیکن یہ ٹاپک اصل میں پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، ٹیچرز کے اندر زیادہ ہوتا ہے. یہاں اس کا موقع نہیں بنتا، اس لیے وہ میں نہیں کرتا ہوں. اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے. 3 4 گھنٹے کے سیشنز ہوتے ہیں وہ، اور لوگ اس کو میں تو فری کرتا ہوں. لینے والے 25 ہزار روپیہ 1 گھنٹے کا لیتے ہیں ایک ٹاپک بھی بولنے کے لیے. آپ کو ویلیو نہیں ہے. یہ سب جو بیانات ہو رہے ہیں نا، یہ آپ کو فری مل رہا ہے. اللہ کے بندو یہ سب فری مل رہا ہے، اس کی قدر کرو، ورنہ پھر آپ کی قدر نہیں ہوگی قیامت میں. اس لیے اللہ کے بندو، شمع رسالت کے پروانوں، اگلے ہفتے تھوڑی سی اور زور آزمائی کرو اور جلدی آؤ. 10 بجے تک تو آ ہی جاؤ. اور ایک آدمی کتنوں کو لائے گا؟ بولو زور سے، کتنوں کو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے اور لانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اس میں ابھی تمہید بھی میری پوری نہیں ہو پائی ہے. اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.